ان الحمد للہ غافر الذنب وقابل التوب نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس کتاب کو جن لوگوں تک پہنچایا اور پھر ان کی تربیت کی، اور اگر یوں کہا جائے کہ اللہ کے رسول نے جو رجال تیار کیے، جن انسانوں کی تربیت کی، وہ کیسے تھے، ان کو قرآن کا نمونہ بنایا، قرآن کے وہ ماڈل تھے۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ یہ لوگ چلتے پھرتے قرآن تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں پر قرآن لکھ دیا تھا اور وہ قرآن کے نمونے چلتے پھرتے تھے۔ اور خود سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فی ظلال القرآن تفسیر کی بالکل ابتدا میں یہ لکھا ہے کہ حیاتی ما عشت فی ظلال القرآن، میری تو زندگی وہی ہے جو میں نے قرآن کے سائے میں گزاری۔ گویا کہ وہ دنیا کے بہت بڑے بیرسٹر ہونے کے باوجود اس پر فخر نہیں کرتے، بلکہ وہ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ زندگی کا وہ حصہ جو قرآن کی روشنی میں گزاری گئی ہے وہی اصل زندگی ہے۔ اس قرآن نے جو ماڈل تیار کیے ہیں ان میں سے ایک کا آج میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ان کا نام ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ جب وہ مکہ میں تھے تو مکہ میں انہوں نے جو اپنی زندگی کا سٹائل تھا، جو اختیار کیا سٹائل، انسانوں اور پرندوں اور درندوں کا شکار کرتے تھے اور فخر کرتے تھے کہ میں نے آج اتنوں کا شکار کیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ خود وہ جو منبر رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھے لوگوں سے کہتے تھے کہ ایھا الناس لو ضلت طریق شاۃ فی عراق عمر مسئول عند اللہ، اگر کوئی عراق میں بکری بھی راستہ بھول گئی یا اس نے ٹھوکر کھا کے وہ گر گئی تو اللہ کے نزدیک عمر سے پوچھا جائے گا۔ پھر ذمہ داری کا یہ احساس ہے۔ یہ ایک نمونہ ہے جس کی ابتدا تو یوں تھی، اور وہ جب خلیفہ وقت بنتے ہیں اس وقت ان کی فوجوں نے، ان کے مجاہدین نے بیت المقدس جو آج بھی یہودیوں کے حصار میں ہے اور پوری امت بے بس ہے، اسی بیت المقدس کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ سخت سردی تھی، 29 دن گزر چکے تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کمانڈنگ کر رہے تھے، اور ایک دن کیا کہ اس قلعے کے اوپر، بیت المقدس کے قلعے پر ایک عیسائی پادری آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ عرب کہتے تھے، ہماری کتاب میں ایک ایسے انسان کی کچھ نشانیاں لکھی ہیں، اگر وہ تمہارے درمیان موجود ہے تو ہماری کتاب ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ لڑائی نہ کریں اور قلعے کے دروازے کھول دیں۔ اس نے جو نشانیاں بتائیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اور صحابہ نے سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ یہ تو ساری نشانیاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میں پائی جاتی ہیں۔ لہذا حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھا کہ امیر المومنین آپ تشریف لائیے، اس لیے کہ آپ کے آنے کی وجہ سے انسانیت کا خون بہنے سے بچ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ امیر المومنین ضرور جائیے، اور اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کی فوجوں نے بیک وقت 2 سپر پاور سے ٹکر لی ہوئی تھی، وہ مدینہ منورہ سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ اور دیکھیے، یہ وہ لوگ تھے جو قرآن کے نمونہ تھے، ماڈل تھے۔ قرآن ان کا اوڑھنا اور بچھونا تھا۔ اوڑھنا اور بچھونا ہم محاورتاً کہتے ہیں، لیکن ذرا اسی قصے میں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس میں قرآن کا یہ نمونہ نظر آئے گا کہ
کہ وہ کیسے اوڑھنا ہوتا ہے اور کیسے بچھونا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو لیا، ایک اونٹنی لی اور سفر شروع ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونٹنی پر سوار ہو جاتے ہیں، غلام لگام کھینچے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کرتے ہیں اور پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جب سورہ بقرہ کی تلاوت مکمل ہوتی ہے اور غلام کو کہتے ہیں کہ ٹھہرو، نیچے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میرا وقت ختم ہو گیا، اب تمہاری باری ہے۔ غلام سوار ہو جاتا ہے اور دو سپر پاور سے بیک وقت ٹکر لینے والا ہیڈ آف سٹیٹ خلیفہ وقت اس لگام کو پکڑ کے، وہ غلام اوپر سوار ہے اور وہ اس لگام کو کھینچتے چلے جا رہے ہیں، اور سفر کہاں کا ہے؟ فلسطین، بیت المقدس کے طرف۔ پھر سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں، اور اس طرح جب سورہ بقرہ کی تلاوت مکمل ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ غلام تم بھی نیچے آ جاؤ، اس لیے کہ تمہارا وقت بھی مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ سوچنے کا مسئلہ یہ ہے کہ وقت ختم ہو گیا سورہ بقرہ کی تلاوت مکمل ہونے پر۔ گویا کہ لگتا ایسا ہے کہ وقت بھی یہ لوگ قرآن سے معلوم کرتے تھے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت مکمل ہوئی تو وقت بھی ختم ہو گیا، وہ نیچے آتا ہے، اور اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اب کس کی باری ہے؟ تو وہ عرض کرتا ہے کہ آقا اب تو آپ کی باری ہے۔ کہا نہیں، اللہ کی قسم، نہ تمہاری باری نہ میری باری، اب اس اونٹنی کی باری ہے، اس لیے کہ یہ بھی جاندار ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس کو بھی ریسٹ چاہیے، تم بھی پیدل چلو، میں بھی پیدل چلوں گا، اور اس طرح یہ سفر پھر جاری ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کل جو انسانوں، جانوروں اور پرندوں کا شکار کرتے تھے، اللہ کی قسم آج جانوروں کے ساتھ انصاف، عدل فاروقی کا یہ مظہر نظر آتا ہے کہ یہ جانور ہے، مخلوق ہے، اس کو بھی ریسٹ چاہیے۔ آج جانوروں کے ساتھ بھی انصاف کر رہا ہے۔ یہ قرآن کا نمونہ ہے، یہ ماڈل ہے۔ اور اس طرح سفر چلتے چلتے جب بیت المقدس کے قریب پہنچتے ہیں تو باری سواری کرنے والا وہ غلام تھا، ہیڈ آف سٹیٹ خلیفہ وقت نہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ جگہ ذرا کیچڑ والی تھی، جوتا اتار لیتے ہیں، اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس طرح آگے بڑھتے ہیں لگام کھینچتے ہوئے اونٹنی کی۔ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح جن کو اطلاع مل گئی تھی کہ آپ پہنچنے والے ہیں، تو وہ استقبال کے لیے تھوڑا آگے آ جاتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خلیفہ وقت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے ہاتھوں میں جوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین آپ جوتے پہن لیجئے، اس لیے کہ یہ لوگ کیا تصور کریں گے کہ ہیڈ آف سٹیٹ جو ہے وہ جوتے ہاتھ میں پکڑتا ہے اور اس طرح سفر کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ سوار ہو جائیے، اور وہ سمجھیں گے کہ سواری کرنے والا اونٹنی کی پیٹھ پر ہی خلیفہ وقت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت کہا کہ ویحک یا ابا عبیدہ ثقلتک امک، تجھے تیری ماں گم پائے، یہ بات تو نے کیسے کی؟ عزت جوتے ہاتھ میں پکڑنے سے نہیں ملتی، واللہ اعزنا اللہ بالاسلام والقرآن، ہمیں تو عزت ملی ہے اسلام کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے۔ ان جوتوں کو ہاتھ میں پکڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باقی رہا کہ غلام نیچے اتر آئے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ عدل کے خلاف ہے، باری اسی کی ہے، وہی کرے گا، اور لگام کھینچنے کی باری میری ہے۔ اس طرح یہ قافلہ آگے بڑھ جاتا ہے، اور پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح ایک اور آفر کرتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑے پرانے ہیں، کچھ پیوند لگے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آج ہمارا ہر مجاہد، اس کے پاس اتنا مال غنیمت ہے کہ وہ اگر روز حریر و ریشم کا جوڑا پہننا چاہے تو پہن سکتا ہے، اور آپ کے کپڑے پرانے ہیں تو کیوں نہ آپ بھی ایک
ہمارا جوڑا جو ہے نیا پہن لیجئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ جوڑا نیا پہن لیا، اور پہننے کے بعد جو اپنے جسم کی طرف دیکھا تو فوراً پکار اٹھے، کہا کہ ہلک عمر، ہلک عمر، ہلک عمر، یا ابا عبیدہ ویحک، ابو عبیدہ تو نے مجھے ہلاک کر دیا، تو سبب بن گیا۔ یہ کپڑے جو نئے میں نے پہنے ہیں اس سے عمر تکبر میں مبتلا ہو گیا ہے، اور الکبر رداء اللہ، کبر جو ہے، تکبر وہ اللہ کی چادر ہے، میرے وہ پرانے کپڑے لاؤ۔ وہ واپس لائے، اور ہر آدمی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ نئے کپڑے پہنتا ہے، دیکھیں ذرا آدمی دیکھتا ہے اپنے کپڑوں کی طرف، ذرا کلف شلف یہ وہ سارا کچھ ہوتا ہے، یہی تکبر، جس میں حضرت عمر کو احساس ہو گیا کہ یہ کام مجھ سے غلط ہو گیا۔ وہ کپڑے اتار دیے اور وہی پرانے پہن لیے۔ پہننے کے بعد آگے بڑھے قلعے کی طرف، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اعلان کیا کہ وہ جس کا تم نے ڈیمانڈ کی تھی وہ آن پہنچا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیوار قلعہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس وقت یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین آپ اکیلے نہ جائیے، میں کچھ آپ کے ساتھ باڈی گارڈ بھیج دیتا ہوں، اس لیے کہ کہیں ان کی کوئی چالاکی نہ ہو، سازش نہ ہو، آپ کو یہ ہلاک نہ کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت غصے میں آ گئے، کہا کہ لو ما قال رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم انت امین هذه الامہ لعرفت ماذا انا۔ ابو عبیدہ آپ کے بارے میں میرے رسول نے اگر یہ نہ فرمایا ہوتا کہ آپ اس امت کے امانت دار ترین انسان ہیں تو میں بتاتا کہ آپ نے یہ بات کیسے کی ہے۔ حل ضعف ایمانک، تیرا ایمان اتنا ضعیف ہو گیا ہے۔ ان الموت والحیات من فوق سبع سماوات، وہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، تیرا ایمان کمزور ہو گیا ہے کہ یہ مجھے موت دے دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آگے بڑھ جاتے ہیں، دیوار کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، وہ پادری اپنی کتاب کھولے وہ نشانیاں گن رہا تھا، 1 2 3 4، اور اس طرح گنتا گنتا جو آخری نشانی تھی اس نے کہا کہ اربو گنو اپنے اس ہیڈ آف سٹیٹ جس کو عمر کہتے ہیں اس کے کپڑوں میں گنو، ہماری کتاب کہہ رہی ہے کہ اس کے اندر 7 پیوند لگے ہوں گے، اگر یہ 7 ہیں تو ہماری کتاب سچ کہتی ہے، اور اگر یہ 6 ہیں یا 8 ہیں تو پھر یہ وہ شخص نہیں ہے۔ جب گنے گئے تو 7 ہی پیوند لگے ہوئے تھے، تو اس نے اشارہ کیا پیچھے اپنے قلعے میں رہنے والوں کو کہ کھول دو، اللہ کی قسم یہ وہی ناموس ہے جس کی ہماری کتاب میں خوشخبری دی گئی ہے۔ دروازے کھول دیے گئے، اس بیت المقدس کے اس قلعے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوتے ہیں، اور ساری رات اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، کوئی جشن نہیں منایا، عجز انکساری، اللہ کا شکر کہ اللہ تو نے اتنی بڑی فتح عطا کی ہے، ساری رات گزار دی۔ اور یہ وہی عمر ہیں رضی اللہ عنہ، یہ جس کا سفر کی میں نے بات کی ہے۔ مدینہ منورہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ نمونہ ہیں قرآن کے، چلتے پھرتے قرآن تھے۔ مدینہ منورہ میں قحط پڑتا ہے ان کے دور میں، اور مدینہ کے رہنے والے گوشت عرب عموماً زیادہ کھاتے ہیں، گوشت لوگ نہ کھا سکے، اور ایک دن انہوں نے اکٹھے ہو کر ایک اونٹ ذبح کیا، گوشت پکایا گیا اور لوگوں نے مل کر کھایا۔ یہ گوشت جو مل کر کھایا گیا اس میں جو باورچی تھا وہ اس نے ایسا کیا کہ کچھ اچھی بوٹیاں اس نے روسٹ کر لیں، بھون لیا اور الگ سے رکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ باورچی وہ روسٹڈ اور بھنی ہوئی وہ بوٹیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت اس سے پوچھتے ہیں لمن ھذا الطعام، یہ
کس کا کھانا ہے؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ لک یا امیر المومنین، اے امیر المومنین یہ آپ کا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس مدینہ کے رہنے والوں نے اسی طرح سب نے یہ روسٹڈ بوٹیاں کھائی ہیں، یہ بھنا ہوا گوشت کھایا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے امیر المومنین۔ تو پھر وہ کہتے ہیں، تاریخی جملہ ہے، یہ تاریخ نے اپنے اندر محفوظ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ارفع عنی ھذا الطعام، اس کھانے کو میرے سامنے سے اٹھا کے پرے کر دو، لو سألنی اللہ سبحانہ وتعالی یوم القیامہ، اگر اللہ نے قیامت کے دن مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ تو روسٹڈ بوٹیاں کھاتا تھا، مدینہ کے بچے بھوک سے بلبلاتے تھے، تو عمر کیا جواب دے گا؟ یہ قرآن کا ایک نمونہ ہے، اور اس قرآن کے نمونے کو اگر ان کی ہم یہ تاریخ پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کے حالات کو پڑھیں، تو قرآن بالکل سمجھ آتا ہے۔ قرآن ایسے ہی نمونے تیار کرتا ہے، یہ ایک نہیں، دو نہیں، یہ قرآن کے تیار کردہ نمونے لاکھوں کی تعداد میں ہیں جو مدینہ اور مکہ سے نکلے اور انہوں نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ شاہ روم نے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنا ایک ایلچی بھیجا۔ وہ مدینہ منورہ پہنچتا ہے اور لوگوں سے پوچھتا ہے کہ اینا ملککم، تمہارا بادشاہ کدھر ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ لیس لنا ملک الا اللہ، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں سوائے اللہ کے۔ تو وہ حیران ہوتا ہے، وہ کہتا ہے فمن ہوا، اس کو کیا کہتے ہو تم؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہوا امیر المؤمنین، ہم اس کو امیر المؤمنین کہتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے فأین ہوا، وہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یمشی فی الاسواق، وہ ادھر ہی مدینہ جو اس وقت چھوٹی سی بستی تھی، یہیں گلیوں میں کہیں چل پھر رہے ہوں گے۔ وہ یہ سن کے حیران ہو جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یمشی فی الاسواق، گلیوں میں چل پھر رہا ہوگا، جو دو سپر پاور سے بیک وقت جس کی فوجیں نبرد آزما ہیں، وہ یہاں گلیوں میں پھر رہا ہوگا۔ اس کی عقل یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن ایسا ہی انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہے۔ کہا پھر میں تو نہیں جانتا۔ ایک بچے کو ساتھ ملایا گیا، وہ بچہ لے کے سارا مدینہ منورہ گھوم گیا، لیکن حضرت عمر وہاں نہ تھے، لہذا وہ نہ ملے۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ جناب والا آپ ادھر مدینہ میں نہیں ہیں۔ کہا تو پھر کہاں ہیں؟ کہا میرے ساتھ آ جائیے۔ وہ مدینہ کے مضافات میں بیت المال کے اونٹ اور بکریاں چرا رہے ہوں گے۔ وہ کہنے لگا بیٹے تم یہ کیا بات کر رہے ہو؟ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ ہیڈ آف اسٹیٹ بکریاں اور اونٹ چراتا ہے۔ کہا آپ آ جائیے نا میرے ساتھ، میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ اور وہ لے کے مدینہ کے مضافات میں جب نکل جاتا ہے تو ایک چھوٹی سی جھاڑی ہے، اس کے نیچے ایک انسان سو رہا ہے۔ ایک بڑا سا پتھر اس نے اپنے سر کے نیچے بطور تکیہ رکھا ہوا ہے، اور وہ خراٹے لے کر امن کی زندگی، امن کے ساتھ، آشتی کے ساتھ سو رہا ہے۔ کوڑا جو ہے پہلو میں پڑا ہے، بکریاں اور اونٹ چر رہے ہیں۔ تو اس بچے نے کہا کہ جناب والا یہ ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ وہ یہ منظر دیکھ کے قطعاً ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بچے تجھے غلط فہمی ہوئی، یہ وہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کے خوف سے تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ وہاں ان کو چین نہیں آتا، یہ یہاں چین سے سو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ جناب والا یہی ہیں۔ کہا میں نہیں مانتا۔ بچے نے جو جواب دیا ہے حضرات وہ بھی سنیے، کمال ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ آپ مجھے میری اس بات کی تصدیق نہیں کر رہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 5 وقت یہ میرا امام ہوتا ہے، میں اس کے پیچھے نماز ادا کرتا ہوں، میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ آج کے تو بڑے نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ اس وقت کا بچہ بطور دلیل اس کو بات کر رہا ہے کہ جس کے پیچھے میں 5 وقت مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھتا ہوں، میں نہیں بھول سکتا ہوں۔ جب یہ بات ہوئی تو اس نے پھر ایک جملہ کہا جو تاریخ نے اپنے اندر محفوظ کیا۔ اس نے کہا کہ واللہ امنت علی ہذہ الارض فنمت بالامن، تو نے اس زمین پر امن قائم کیا ہے، خود بھی امن سے سو رہا ہے۔
वल्लाहि अम्मा मुलूकुना फला यनामून मिन खशियतिका अंत फी कुसूरिहिम, अल्लाह की कसम हमारे बादशाह तेरे डर से अपने महल्लात में रात को नहीं सो सकते। ये वो उम्र है, ये कुरान का एक मॉडल है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी तरबियत की है और कुरान का एक मॉडल चलता फिरता उसने देखा। और आइए देखिए कि ख़ात्मा कैसा होता है। जब शहीद कर दिए गए और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को दफन कर दिया गया तो उनके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा वक्त बनते हैं। और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में ये बात आती है कि वो जब कब्र के बारे में ये सुना करते थे तो इतना रोते थे कि उनकी दाढ़ी जो है वो टप टप आंसू गिरते थे। लोगों ने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन, कब्र का जब जिक्र होता है तो आप हलकान हो जाता है आपको, आप इतना रोते क्यों हैं? बाकी भी चीज़ें हैं। कहा, लोगों, कब्र इस दुनिया की ज़िंदगी के बाद पहला टेस्ट है। मैं ये समझता हूँ कि जो शख्स इस पहले टेस्ट में फेल हो जाएगा वो अगले टेस्टों में पास नहीं हो सकता। इसलिए मुझे इसकी ज़्यादा फ़िक्र होती है। लिहाजा सुनिए, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को ख्वाब में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मिलते हैं तो पहला सवाल ही हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ये करते हैं कि या अमीरुल मोमिनीन लम्मा दफन्नाका माज़ा हदस माक, जब हमने आपको दफन कर दिया उसके बाद आपके साथ मामला क्या हुआ? और आपको ये मालूम है कि इंसान को कब्र में 3 सवालों का जवाब जो है वो हर एक को देना है। वो क्या है? मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? मन नबियों का, तेरा नबी कौन सा है? माँ दीनों का, तेरा दीन कौन सा है? ये 3 सवाल बिल्कुल पर्चा ही आउट कर दिया गया है। अब कौन इसकी तैयारी कर रहा है और कौन तैयारी करके जाएगा, ये सब वहीं जाके पता चलेगा कब्र के अंदर ही। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहला सवाल ही यही कर डाला कि अमीरुल मोमिनीन, जब हम आपको दफन करके आ गए आपके साथ क्या हुआ? तो सुनिए, जो जवाब है वो है अंजाम इस कुरान के तैयार करदा नमूने का। क्या यही कुरान ऐसे ही नमूने तैयार किए हैं और चाहता है कि ऐसे ही नमूने हों? कुरान आज भी वही है, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई। अगर नहीं है तो नमूने नहीं है, इसलिए कि आज हम इस दीन के रास्ते में हम नमूने नहीं बन सके, हम ही रुकावट हैं, वरना कुरान तो वही है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो जवाब देती हैं वो सुने। वो कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, आपको मालूम है कि मुनकर और नकीर आकर ये तीनों सवाल पूछेंगे ना। तो वो कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को ये जवाब देते हैं कि या अमीरुल मोमिनीन लम्मा रअयतु मलकैन सअलतुहुमा मन रब्बुकुमा, मैंने जब 2 फरिश्तों को देखा, मुनकर और नकीर को, तो मैंने उनसे पूछा कि मन रब्बुकुमा, तुम दोनों का रब कौन है? आप तसव्वुर कर सकते हैं। उमर यसअल ला युसअल, उमर अब सवाल करने की पोजीशन में आ गया है, उससे सवाल नहीं किया जाता। वो फरिश्तों से ये पूछ रहा है कि तुम दोनों का रब कौन है? ये अंजाम है, ये अंजाम है उस एक नमूने का जो मैंने आपके सामने जिक्र किया है। यहाँ तो लाखों नमूने हैं। हज्जतुल विदा के मौके पर कितने लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े थे? 1 लाख से ज़्यादा लोग थे। ये सब कुरान के नमूने थे। किस किस का जिक्र करूं? यहाँ मर्दों को तो क्या जिक्र करूं, औरतें उनसे सबकत ले गई हैं। एक दिन क्या होता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं और वक्त हो जाता है नमाज का। एक सहाबी हैं अबू तलहा, हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बीवी से कहते हैं कि उम्मे तलहा कोई कपड़ा दे दो, इसलिए कि उनके बदन पर कोई कपड़ा न था। आपको मालूम है कि देहातों में भी काम करने वाले लोग जो हैं वो कमीज़ के बग़ैर ही, एक धोती बांधी होती है, काम करते हैं। ये सहाबी इतने गरीब थे कि गुर्बत की इंतहा है और अपनी बेगम से, बीवी से कहते हैं कि उम्मे तलहा कोई कपड़ा दे दो, इसलिए कि मेरा बदन नंगा है, मैं नमाज में जाऊंगा, मेरा इमाम मेरा रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नंगे बदन को देखेंगे
تو اچھا نہیں لگتا۔ وہ بیچاری کپڑا ڈھونڈنے کے لیے سارے گھر میں گھوم جاتی ہے، لیکن کپڑا ہوتا تو ملتا۔ غربت کی انتہا ہے۔ یہ وہ نمونے ہیں جو قرآن نے تیار کیے ہیں۔ اور وہ آ کے بتاتی ہے کہ ابو طلحہ کپڑا تو ہے کوئی نہیں۔ اتنے میں وہ دیکھتے ہیں کہ بیوی نے جو ایک روایت میں آتا ہے کہ دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو چادر اوڑھی ہوئی تھی، وہی کہا کہ ام طلحہ یہی دے دو، جلدی کرو کہ نماز جو ہے وہ میری تکبیر اولا چلی جائے گی۔ وہی چادر اوپر اوڑھ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ دوپٹہ تھا یا وہ چادر تھی جو رنگدار تھی، جو خواتین اوڑھتی ہیں۔ نماز پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، دیکھا کہ ابو طلحہ تو بیوی کا دوپٹہ یا چادر ہی اوڑھ کے آیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز ہے اپنے صحابہ کی تربیت کرنے کا، یہ سوال ہی نہیں کیا کہ ابو طلحہ تیرے پاس کوئی کپڑا نہ تھا کہ تو بیوی کا ہی چادر اوڑھ کے آ گیا۔ نہیں، کہا ابو طلحہ میرے ساتھ آ جاؤ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے گئے، اندر داخل ہوئے۔ کہا عائشہ وہ جو میرے کپڑے پڑے ہیں، ایک جوڑا میں نے پہنا ہوا ہے اور دوسرا جوڑا جو ہے وہ لے آؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ جوڑا لے آتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جوڑا دے دیتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے ہیں اور ابو طلحہ کو کہتے ہیں کہ ابو طلحہ دیکھ میرے پاس 2 جوڑے ہیں، ایک میں نے پہنا ہوا ہے، ایک تو پہن لے۔ آپ اندازہ کریں کہ تربیت کا انداز کیا ہے۔ یہ بات ہی نہیں کی کہ تمہارے پاس کپڑا تھا یا نہیں تھا، معلوم ہو گیا نا کہ گھر میں کچھ ہوتا تو، ورنہ بیوی کا یہ چادر اوڑھ کے آنے کا مطلب کیا ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ نے وہ جوڑا لے لیا، گھر پہنچتے ہیں اور دیکھیے یہ خاتون کسی یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی نہیں ہے۔ دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ ابو طلحہ یہ کپڑے کہاں سے لائے تم؟ ابو طلحہ اور تم نے کہیں حل شکوت عند اللہ حل عند احد شکوت اللہ، ابو طلحہ تو نے کسی کو اپنی غربت کا رونا رویا ہوگا نا، تبھی اس نے تجھے یہ کپڑے دیے ہیں، تو نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں ام طلحہ تو میری بات تو سن۔ کہا تیری بات کیا سنوں میں، تو یہ کپڑے لے آیا، تو نے اپنی غربت کا رونا رویا کسی کے سامنے، تب اس نے تجھے یہ کپڑے دیے، اور تو نے یہ کپڑے کیوں دیے؟ آج کی کوئی خاتون سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ محاسبہ کرے اپنے خامند کا۔ وہ اس طرح تو محاسبہ کرتی ہے کہ ایک فریج آیا ہے تو دوسرا کیوں نہیں لائے ہو، ایک گاڑی ہے تو دوسری کیوں نہیں آئی، لیکن وہ کہتی ہے لیا کیوں نہیں؟ تمہاری اور میری خودداری کے خلاف ہے کہ ہم کسی سے یہ کپڑے مانگ لیں۔ یہ قرآن کے تیار کردہ نمونے۔ ابو طلحہ کہتے ہیں ام طلحہ تو میری بات تو سن۔ کہا میں کیا بات تمہاری سنوں، تم لیے کھڑے ہو یہ کپڑے، لے آئے ہو تو کسی حل شکوت اللہ عند احد، کسی کے ہاں تو رونا دھویا ہوگا نا۔ کہا نہیں ام طلحہ تو بات سن، ایسا ہوا کہ سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیرا اور مجھے کہا ابو طلحہ میرے ساتھ آ جاؤ، میں آپ کے ساتھ چلا گیا، اندر سے وہ جوڑا لائے، انہوں نے مجھے یہ عطا فرمایا۔ کہا اچھا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے حل شکوت اللہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو طلحہ تو نے اللہ کے رسول کے ہاں اپنی غربت کا رونا رویا ہوگا نا، تبھی انہوں نے یہ تجھے کپڑے، اور تو نے یہ کپڑے لیے کیوں؟ وہ کہتے ہیں ام طلحہ تو میری بات سن، میں نے یہ کس لیے لیے تو وہ بھی تو سن لینا میری بات۔ کہا سنا، کیا سنائے گا؟ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی غربت کا رونا رو کر یہ کپڑے لیے، لیے کیوں؟ کہا ام طلحہ دیکھ میں نے صرف ایک چیز کے لیے لیے ہیں، اور تو وہ اپنے ذہن میں رکھ، میں تجھے وصیت کرتا ہوں، اور وصیت کیا ہے کہ یہ جوڑا رکھ لے، جب میں فوت ہو جاؤں مجھے اسی جوڑے کے اندر کفن دے دینا، کفن اسی کے اندر دے دینا۔ جب منکر اور نکیر آئیں گے اور مجھ سے پوچھیں گے کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے، کس کے نظام کو تو اپنا کر زندگی گزار کر آیا ہے، ماں دینوں کا، اور تیسرا سوال وہ یہ کریں گے کہ من نبیوں کا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ منکر اور نکیر کہتے ہیں ما رأیک فی ھذا الرجل، اس شخصیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں تیری رائے کیا ہے؟ تو ام طلحہ جب مجھ سے وہ یہ سوال کریں گے
کہ ماذا رأیک فی ھذا الرجل، تو میں اس وقت ان کو جواب دوں گا تم اس شخصیت کے بارے میں مجھ سے رائے پوچھتے ہو، میں تو اسی کا جوڑا ہی پہن کے آ گیا ہوں۔ تو حضرات یہ نمونے ہیں، یہ قرآن کے نمونے ہیں جو اس نے تیار کیے ہیں۔ قرآن آج بھی وہی ہے، قرآن قطعاً نہیں بدلا، نہ کوئی بدل سکا ہے، بدل گئے تو ہم بدل گئے، یا ہم نے قرآن کو دوسری تفسیر اس کی بیان کر کے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا۔ اللہ کی قسم اس دین کے راستے میں، اس اسلامی انقلاب کے راستے میں ہم رکاوٹ ہیں، کوئی اور چیز رکاوٹ نہیں، ہمارا دشمن رکاوٹ ہے ہی نہیں، ہم رکاوٹ ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن، ہاں اس کا نمونہ کہاں ہے، کوئی نہیں ہے، لہذا وہ کس کو دیکھیں اور کس کو دیکھ کر وہ اس قرآن کو مان لیں۔ حضرات آج ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ وہاں کی تو خواتین، ان کا یہ کردار، یہ کریکٹر ہے جو قرآن کے مطابق تیار ہے کہ وہ غربت کی انتہا ہے، لیکن یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ جو ایرانی محاذ سے سعد بن ابی وقاص، وہ ایک نوجوان کو وہ کسریٰ کا تاج، کسریٰ کے کنگن، کسریٰ کا وہ بیلٹ جو جنگ کے وقت وہ پہنتا تھا، اور کسریٰ کی وہ تلوار جو سونے کی تھی، یہ 4 چیزیں دے کر روانہ کرتے ہیں، اور وہ نوجوان مدینہ منورہ پہنچتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود ہیں، وہ نوجوان ان کے سامنے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ امیر المومنین، یہ 4 چیزیں ہیں، امانت ہیں جو سعد بن ابی وقاص نے مجھے دے کر روانہ کی ہیں۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا ہے؟ تو نوجوان جو اس قرآن کا ماڈل تھا وہ کہتا امیر المومنین آپ کو اس سے کیا غرض ہے، میرا نام کیا ہے، آپ یہ امانت سنبھالیے اور مجھے رسید دے دیجئے، میں جا کر حضرت سعد بن ابی وقاص کو بتاؤں کہ میں امانت سپرد کر کے آ گیا ہوں۔ وہ نوجوان کھڑا تھا، ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ حضور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں وہ تاج جو کسریٰ کا تھا، جس میں ہیرے جواہرات اور سونے کا تھا، اللہ کی قسم آج بھی اگر یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ تاج وہی ہے جو کسریٰ کا تھا، آج بھی اربوں ڈالر، کھربوں ڈالر اس کی قیمت لگ جائے گی۔ آج کی اس دنیا میں بھی یہ کنفرم ہو جائے، اتنا قیمتی تاج وہ نوجوان سپرد کرتا ہے، اور وہ تلوار جو سونے کی تھی وہ کسریٰ کی تھی، اس کی قیمت بھی آپ پہاڑ جتنا سونا دے کر بھی لوگ وہ آج بھی خرید لیتے، اور اس کا وہ بیلٹ اور اس کے وہ کنگن جو سونے کے تھے، وہ اتنا ایماندار انسان تھا، وہ نوجوان اتنا ایماندار کہ اس نے منوان وہ چیزیں جو ہیں سپرد کر دیں، گویا کہ یہ 4 چیزیں اس کی آنکھ میں کوئی وقت ہی نہیں رکھتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان کو دیکھا، اوپر سے نیچے تک دیکھا، نیچے دیکھا تو پاؤں میں جوتا ہی کوئی نہیں ہے۔ کیا چیز ہے یہ ہے وہ کردار جو قرآن پیدا کرتا ہے۔ ایک طرف ایمانداری کی انتہا، دوسری طرف غربت کی انتہا ہے کہ پاؤں میں جوتے کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے امیر المومنین حضرت عمر کہتے ہیں یا علی انظر الیہ هل هذا بشر ام ملک نزل من السماء۔ امیر المومنین علی دیکھو اس انسان کو، کیا یہ کوئی انسان ہے یا کوئی فرشتہ ہے جو آسمان سے اتر آیا؟ اور پھر سوال کیا لماذا وصل الامر الى هذه الغایہ، علی معاملہ یہاں تک آن پہنچا ہے کہ انتہا کی غربت، انتہا کی ایمانداری، معاملہ یہاں تک آن پہنچا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ امیر المومنین لو کان الحکام مثلک فالرجال ہکذا، اللہ کی قسم اگر حکمران آپ جیسے ہوں گے تو پھر لوگ بھی ایسے ہوں گے، کارکن بھی ایسے ہوں گے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اس قرآن کے مطابق نمونہ اسی طرح لوگ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا نمونہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔